ریئیکٹ نہیں کریں گے. اچھا شادب، ایک اور چیز جو ہم نے دیکھا کہ یہ بہت آسان سا راستہ بن گیا تھا تمام انڈین گورنمنٹس کے لیے، خاص طور مودی صاحب کے لیے، کہ جھوٹا الزام لگاؤ پاکستان پر، چڑھ دوڑو، حملہ کرو، اور پھر اس کے بعد اپنے لوگوں میں مسلز بناتے ہوئے، کریڈٹ لکھتے ہوئے اس کو پھر ایکسپلوئٹ کرو، الیکشن پرپز میں استعمال کرو. تو پاکستان نے اس نیو نارم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، بھارت کے خطے میں بدماشی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملہ یہیں رکے گا یا اور آگے جائے گا؟ دیکھیں، رکتا مشکل نظر آتا ہے مجھے، اور میں امید ہی کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں ایسا کوئی وار ہسٹیریا نہیں ہے. ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں اس مومنٹ کو کہ سیلیبریٹ کیا کہ جی کراچی میں بھی ہم نے کراچی کی پورٹ کو تباہ کر دیا، پھر کراچی کو تباہ کر دیا، سیالکوٹ کو تباہ کر دیا، لاہور کو تباہ کر دیا، پائلٹ پکڑ لیا، جیف تھنڈر 17 گرا دیا، F-16 گرا دیا. انہوں نے سب سیلیبریٹ کیا. پاکستان میں ہم اس موومنٹ کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں صرف یہ پتا تھا کہ ہماری ریاست نے اور ہماری حکومت نے ایک جو ریسٹرینٹ جتنی ہو سکتی تھی اتنی دکھائی، میچورٹی جتنی ہو سکتی تھی اتنی دکھائی ہماری سوسائٹی نے، ہمارے میڈیا نے، مگر بھارت نہیں مانا. اور اگر ہمارے گھر کے اندر آپ میزائل حملہ کریں گے اور ایئر بیسز کو اٹیک کریں گے تو اس کے بعد ایک ریسپانس دیا گیا ہے، اور یہ ریسپانس 3 دن سے کہا جا رہا تھا. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کی ملٹری پر سوال اٹھنا شروع ہو گیا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم ریسپونڈ کریں گے، اپنے وقت پر کریں گے، ریسپونڈ کریں گے، اپنے وقت پر کریں گے. الیکٹرانک میڈیا بہت میچورٹی کا ثبوت دے رہا تھا، بٹ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے تھے کہ تنقید ہو رہی تھی کہ تیاری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. اور ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہوں جو اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کے اپنا ایجنڈا آگے پرسو کر رہے ہوں. مگر جب آج ریسپانس دیا ہے تو نظر آیا ہے کہ تیاری تو واقعی پوری تھی، شاید جتنا ہم نے سوچا تھا اس سے بھی زیادہ پوری تھی. کہ آپ نے ہیکنگ بھی کر لی، آپ نے جب ٹارگٹ کیا تو آپ نے ویڈیو بھی بنا لی، اور تو تیاری تو شاید جو ہمیں بتائی گئی تھی یا جو ہم سوچ رہے تھے اس سے بھی بہت زیادہ تھی. تو جب پاکستانیوں کی سوچ سے بہت زیادہ تھی تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی سوچ سے بھی بہت زیادہ تھی. مگر میں ایک اور بات وجہ بتاتا چلوں کہ جو ملٹری آفیشلز میں ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نریندر مودی صاحب کو جو ایڈوائز ان کی اپنی فوج کی طرف سے مل رہی تھی وہ یہی مل رہی تھی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فوج کو پتا تھا کہ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے جتنا نریندر مودی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ گھسیں گے ماریں گے پاکستان کچھ نہیں کر سکے گا. یہ کمزوری نہیں پائی جاتی ہے. مگر نریندر مودی نہیں مانے. ان کی اپنی اسیسمنٹ یہ تھی کہ ہمارے پاس ہے S-400 جو کہ رشیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، پاکستان میزائل مارے گا ہم روکیں گے، ہم میزائل ماریں گے پاکستان کیا کرے گا. تو ہم میزائل ماریں گے، پاکستان کو گھس کے ماریں گے، اور ہمیں ٹرافی ملے گی کیونکہ پاکستان اب اپنے جہاز نہیں اڑا رہا ہے تو ایئر بیس پر حملہ کریں گے اور بتائیں گے ہم نے ان کے جہاز مار دیے، یعنی کھڑے ہوئے جہاز مار دیے. یہاں تک ڈیسپریٹ وہ ہو گئے تھے. مگر پاکستان نے ریسپونڈ کیا ہے، ان کی توقعات سے زیادہ کیا ہے. وہ ابھی تک کچھ نہیں کر پائے ہیں. مگر میں ابھی بھی کہوں گا کہ اللہ کرے کہ 1.5 ارب کے جو عوام والے ممالک ہیں وہ جنگ کی طرف نہ جائیں، مگر نریندر مودی ریسپونڈ نہ کریں اس کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں. اچھا، کتنا بیمار اور کتنا نفسیاتی ہونا پڑتا ہے اپنے ہی امرتسر پر 5 میزائل چلا دینے کے لیے، یہ ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. یہ کیسی سوچ ہے شہزیب کہ آپ اپنے شہریوں کو جو شاید آپ سے اتفاق نہیں کرتے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ برے ہیں ان کو بھی سبق سکھایا جائے، انہیں مار کر پاکستان پر الزام ڈال دیا جائے، انہیں پاکستان سے بدزن کیا جائے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ظاہر ڈی جی ایس پی آر نے رات کو پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ جو میزائل ہیں وہ انڈیا کے اندر سے ہی فائر کیے گئے تھے. اور ظاہر اب سیٹلائٹ سسٹم میں پتہ چل جاتا ہے، دیگر ممالک کو بھی پتہ چل جاتا ہے اگر وہ جاننا چاہیں گے کہ یہ پاکستان کی طرف سے اگریشن تھی یا بھارت کی طرف سے اگریشن تھی. بھارت کیونکہ 3 دن سے ایک الزام لگا رہا ہے اور وہ الزام یہ ہے کہ پاکستان اگریشن کرتا ہے اور پھر ہم ریسپونڈ کرتے ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ جے شنکر پیغام بھجواتے ہیں دوست ممالک کے ذریعے، اور یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے، پاکستان کو جا کے سمجھاؤ. جب ہمارے پاس وہ سفیر آتے ہیں یا پھر وزرائے خارجہ آتے ہیں دوست ممالک کے تو ہم انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ماننے کو تیار ہیں. مگر پھر بھارت کاروائی کرتا ہے اور دوست ممالک کو بتاتا ہے کہ ہم نے تو اس لیے کیونکہ پاکستان گھس گیا تھا 15-20 شہروں میں ڈرونز اور میزائل کے ساتھ، اور ہم پھر دوست ممالک کو کہتے ہیں آپ ان سے کہیں ہمیں ثبوت دے دیں. ہمارے پاس ثبوت ہے ان کے ڈرونز کے جو ہم نے گرائے، پہلے 29 گرائے پھر 48 گرائے، اور ثبوت پھر کوئی نہیں ہوتا. اور دوست ممالک بھی مان رہے تھے کہ واقعی پاکستان یہ دراندازی نہیں کر رہا ہے. سو ناؤ پوائنٹ یہ آ گیا تھا جس میں دونوں ممالک کے درمیان جو ٹرسٹ تھا
وہ نہ صرف ایک دوسرے کے بارے میں کھو گیا تھا بلکہ جو بیچ میں لوگ پڑے تھے وہ بھی یہ مان رہے تھے کہ اب یہ ایک ٹرسٹ نہیں ہم بلڈ کر پا رہے ہیں کیونکہ بھارت ایک بات کر رہا ہے. تو اس سارے کے سارے میں انہوں نے جو 2-3 دن کیا ہے اس میں ثبوت نہیں دیا کہ پاکستان کی طرف سے ڈرون آ رہے تھے. پاکستان نے بار بار مطالبہ کیا, اب تو دکھا رہے ہیں ان کے ڈرون. تو اگر پاکستان غلط کہہ رہا ہے تو وہ دکھا دیں کہ جو امرتسر میں 6 بیلسٹک میزائل ہیں وہ پاکستان نے مارے تھے, پتہ چل جائے گا. وہ دنیا کے سامنے اگر آپ ثبوت نہیں رکھیں گے تو پھر تو